ماشاءاللہ سامعین کرام، موالیان حیدر قرار، محبان آل ابا، شرکائے مجلس اعضا، اب آپ کے سامنے میرے انتہائی واجب الاحترام، واجب المقام، تحریک صراط الحسین کے سربراہ، خطیب در حسینی، وکیل در آل محمد، جناب قبلہ علامہ یاسین قادری صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور انشاءاللہ ٹھیک 1 بجے یہاں جو مسجد ہے، بہت بڑی بات ہے، مالک ان مسجدوں کو، ان بارگاہوں کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ انشاءاللہ ٹھیک 1 بجے ظہرین کی جماعت نماز با جماعت ادا کی جائے گی با سید لال حسین شاہ صاحب ان کی اقتداء میں۔ مسورات کے لیے نیاز حسین مخدوم سید کیسر عباس بخاری صاحب، ان کے گھر دن 1 بجے سے لے کے انشاءاللہ 3 بجے تک وہاں پہ انشاءاللہ لنگر کا اہتمام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ عظیم عزادار تشریف فرما ہیں پورے اس علاقے سے، پورے ڈسٹرکٹ چکوال سے مومنین، سادات و مومنین تشریف فرما ہیں۔ عظیم شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ تھوڑی سی آپ سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کا تعاون چاہیے، 2-3 قدم اگر آگے آ جائیں، یہ جو خلا ہے یہ پر ہو جائے، مجلس کا رابطہ اور ماحول مزید خوبصورت ہو جائے، بہت مہربانی، آ جائیں بسم اللہ۔ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں بآواز بلند مل کے جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ 1 گھنٹہ تک انشاءاللہ قبلہ خطاب فرمائیں گے، ٹھیک 1 بجے انشاءاللہ ظہرین کی نماز با جماعت ادا کی جائے گی۔ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں آپ کے لیے دعا ہے، مالک آپ کی ڈیوٹی نوکری حاضری قبول و منظور فرمائیں۔ بانیان مجلس میرے انتہائی واجب الاحترام ملک برادران، جناب ملک کیسر عباس صاحب، جناب ملک آفتاب صاحب، ملک سہیل صاحب، ملک زید صاحب اور ان کی ہمشیرہ محترمہ، ہماری ہمشیرہ مالک سائے سلامت رکھے، اس خاندان کے تمام مرحومین، بالخصوص مرحوم و مغفور الحاج ملک نور خان، مالک ان کے درجات بلند فرمائیں۔ خطیب آل محمد، خطیب در حسینی، وکیل آل محمد، جناب قبلہ علامہ یاسین قادری صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ تھوڑا سا کھولے نا، تھوڑا سا کھولے۔ یہ والا ہے نا، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھے۔ معزز و
محتشم سادات اعظام، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بالخصوص بانیان جو ہے چودھری قمر صاحب، ان کی پوری فیملی، ان کی پوری ٹیم، پورا خانوادہ، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے ذکر کی یہ پاک مجلس سجائی ہے، اللہ ان کے گھر کو سجا دے۔ ان کے والد مرحوم اور ان کے دادا جان مرحوم، جنہوں نے اس علاقے میں، اس گاؤں میں، اس خطے میں، اس ریجن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کی عزاداری کا یہ جو آغاز کیا، اہتمام کیا، انہوں نے کوششیں کی، سٹرگل کی، جستجو کی، کاوشیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آگے اس خانوادے، اس گھرانے، اس خاندان کو اللہ اسی طرح توفیق دیتا رہے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی ذکر کی مجالس کا اہتمام کرتے رہے۔ اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، محبت اہل بیت میں برکت دے۔ آپ بھی دور دراز سے، قرب و جوار سے چل کے آئے ہیں، سفید داڑھیوں والے جوان بچے، مائیں بہنیں، جو جہاں سے چل کے آیا ہے اللہ سب کی جوڑیاں بھر کے بھیجے۔ کوئی بے اولاد ہے، اللہ اس کو اولاد عطا فرمائے، کوئی بے روزگار ہے، اللہ روزگار عطا فرمائے، کوئی پریشان ہے، اللہ پریشانی دور کرے، اللہ کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ ذرا درود پڑھیں۔ ماشاءاللہ جی، سلطان الذاکرین اعجاز حسین جنڈوی حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ مولا حسین بادشاہ سرکار کے ذاکر ہیں یہ، اور اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں، نہیں سمجھے؟ یعنی جو مولا حسین علیہ السلام کا ذاکر ہے، جو ذکر کرتا ہے، کچھ لوگ پتہ نہیں ذاکر کا جو لفظ ہوتا ہے اس کو انسلٹ سمجھتے ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے سنی بھائیوں کو بالخصوص، مولا حسین بادشاہ سرکار کا سب سے بڑا ذاکر خدا ہے، نہیں سمجھ رہے؟ یارو وہ تو مجھے اور آپ کو کہتا ہے فَاذْكُرُونِ يَذْكُرْكُمْ، اللہ تو مجھے اور آپ کو کہتا ہے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا، تم میرے ذاکر بنو میں تمہارا۔ وہ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا وجود کیا ہے؟ جس طرح مولا حسین بادشاہ سرکار نے اللہ کا ذکر کیا، سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھا کے، جس طرح مولا حسین نے ذکر کیا، دنیا کو میسج دے دیا، آدم سے لے کے کائنات کی اینڈنگ تک حسین ابن علی سے بڑھ کر اللہ کا ذاکر کوئی نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر حسین کا ذاکر کوئی نہیں۔ تو لہٰذا یہ تو اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، صحت دے، ان کو تندرستی دے۔ ذرا صلوات پڑھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یاسین، جسے ہم کہتے ہیں قرآن کا دل ہے، بولو یار، اس کی آیت نمبر 12، ایسے نہیں سننا آپ نے، میں تو قبلہ قبرستان بھی کھڑا ہو کے آل محمد کے فضائل پڑھوں نا تو مردے بھی بولتے ہیں، تو جو آل محمد کے ذکر پہ نہیں بولتا میں اسے مردہ بھی نہیں سمجھتا، وہ مردے سے بھی بدتر ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ یارو آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی اہل بیت کے محب ہیں، وہ ہمارے محبوب، ٹھیک ہے نا؟ اگر میں آپ کے کسی دنیا کے محبوب کی تعریف کروں
تو سچا محب تو وہی ہوگا نا جو تعریف سن کے خوش ہو. یار آپ کے باپ کی تعریف کروں, آپ خوش ہو جائیں گے, یار میرے والد کی تعریف کر رہا ہے, بولیں. تو جب ہمارے جو محبوب ہیں, جو جانے کائنات, جو روح کائنات, جو مقصود کائنات, جو وجہ تخلیق کائنات, بولیں, جب ان کا ذکر ہو, ان کے کردار کا, ان کی گفتار کا, ان کے اوصاف کا, ان کی عظمت کا, ان کی رفت کا, تو پھر سچا محب تو وہی ہے نا جس کا سینہ ٹھنڈا ہو, چہرے پہ رونق آئے, بولیں. اور یہ صحابہ کا بھی معمول تھا. صحابہ کہتے تھے ہم مومن منافق کی پہچان ہی اس ذکر سے کیا کرتے تھے. اگر آل محمد کے ذکر سے چہرے پہ رونق آتی تو ہم کہتے پکا مومن ہے, اگر مروڑ شروع ہو جاتے تو ہم کہتے پکا منافق ہے. تو یہاں تو الحمدللہ منافق ہے ہی کوئی نہیں, دور دور تک کوئی نہیں, سارے ماننے والے میرے سر کا تاج ہیں. ذرا پڑھیں صلوات. میں ایک بات بتاؤں آپ کو, دنیا کی کوئی عبادت ایسی نہیں جو قطعی القبول ہو. قطعی القبول یعنی ہر حال میں قبول. آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں اللہ نے نماز قبول کی یا منہ پہ مار دی, فویل للمصلین. آپ روزہ رکھتے ہیں, کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ اللہ نے روزہ قبول کیا. آقا فرماتے ہیں بے شمار روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ نہیں ملتا. بے شمار حاجی صاحب ایسے ہیں اس کے نصیب کے چکر ہیں, طواف نہیں. دنیا میں ایک ہی عبادت ہے جو قطعی القبول ہے, جسے کہتے ہیں محمد اور آل محمد پہ درود. ایڈا ٹھلا درود یار. یہ چور پڑھے اس کا بھی قبول, دکھانے کے لیے پڑھو اس کا بھی قبول. یہ تو قطعی القبول ہے یار. لوگوں کو دکھانے کے لیے بندہ عبادت کرے, اللہ منہ پہ مارتا ہے. لیکن محمد اور آل محمد پر جو درود ہے دکھانے کے لیے پڑھو پھر بھی قبول. اس لیے کہ اس میں اللہ نے مجھے اور آپ کو فائل رکھا ہی نہیں, کیونکہ ہم اللہ کو کہتے ہیں تو پڑھ, بولے نا, اللہ کو کہتے ہیں نا. تو اس لیے یہ قطعی القبول عبادت ہوتی ہے. اس میں کنجوسی نہ کیا کریں. بندہ چل کے بھی آتا ہے, وقت نکال کے آتا ہے, پاک مجلس میں آتا ہے, تو درود میں کنجوسی نہیں کرنی کہ جو ہر حال میں قبول ہے. میں ذرا آپ کے لیے زمین بنا رہا ہوں, ضرور آپ کا سیکٹری بن کے نا زمین بنا رہا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یاسین کی آیت کا نمبر 12 اور بات بھی 12 کی. اللہ فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے کائنات کی ہر چیز کو, ہر شے کو ایک امام مبین میں شمار کیا ہوا ہے. چلو اور سادہ کر دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے کائنات کی بگننگ سے لے کے کائنات کی اینڈنگ تک, یعنی کائنات کے آغاز سے لے کے اختتام تک دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں, چاہے لوح ہو, قلم ہو, سورج ہو, چاند ہو, ستارے ہو, جمادات ہو, نباتات ہو, حیوانات ہو, جن و انس ہو, شرق ہو, غرب ہو, شمال ہو, جنوب ہو, تحت ہو, فوق ہو. کوئی ایک چیز اور کوئی ایک علم ایسا نہیں, چاہے وہ کیمسٹری ہو, چاہے وہ بایولوجی ہو, سوشیالوجی ہو, امبریالوجی ہو, فلکیات ہو, علم نجوم ہو. دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو ہم نے ایک روشن امام کو عطا نہیں کر دیا, ایک امام مبین کو عطا نہیں کر دیا. میں بڑی جلدی کر رہا ہوں, اس سے جلدی میں کر نہیں سکتا. میں T20 بھی نہیں, سپر اوور دینے لگا ہوں, کوزے میں سمندر کو بند کرنے لگا ہوں. شرط یہ ہے کہ آپ ذرا میرا ساتھ دیں. اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیٹاگوریکلی ہمیں فرما دیا کہ جتنے بھی علوم ہیں, فنون ہیں, اخلاق ہیں, کردار ہیں, گفتار ہیں, جتنی عظمتیں ہیں, جتنی رفتیں ہیں, جتنی اشیاء ہیں, پہلے کن سے لے کے آخری کن تک جتنی بھی میری تخلیق ہے, جتنی بھی میری مخلوق ہے, جو کچھ میں نے کریٹ کیا, جو کچھ میں نے تخلیق کیا,
وہ سارے کا سارا اٹھا کے میں نے امام مبین کو عطا کر دیا۔ یہاں تک سمجھ گئے آپ؟ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے امامت کے اوپر بے شمار کلام کیا ہے، اس کی اہمیت پہ بے شمار کلام کیا ہے، اس کی ناگزیریت پہ کلام کیا ہے، اس کے واجب ہونے پہ، اس کے کمپلسری ہونے پہ بڑا کلام اللہ نے کیا ہے، سب پہ گفتگو نہیں ہو سکتی۔ امام کا لغوی معنی ہوتا ہے اگلا، فرنٹ سے لیڈ کرنے والا، پیشوا، رہبر، ہادی، مہدی۔ یعنی امام جو ہوتا ہے نا، اگر آپ لغت کھولیں گے نا، لغت ایک ہوتا ہے لغوی معنی لغت کے پوائنٹ آف ویو سے، ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی ہوتا ہے اگلے کو کہتے ہیں، جب آپ نماز پڑھتے تو کہتے ہیں امام صاحب آگے کھڑے ہو جائیں۔ میرا خیال ہے ادھر آپ کے بھکاری میں کیا لفظ ہے، یہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بھکاری، غلط نہ ہو جائے منہ سے نکل جائے۔ تو یہاں اس کا مطلب ہے کہ آپ آگے کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب پیچھے کھڑے ہوتے ہوں گے جی، یعنی آگے۔ اس کا مطلب کہ جو لغوی معنی ہے، امام کہتے ہیں اگلا، وہ فرنٹ سے لیڈ کرنے والا یار، وہ ہوتا ہے امام۔ خلیفہ خلف سے ہے، خلیفہ ہے کسی امام کا پیچھے آنے والا نائب، وہ خلف سے خلیفہ یار۔ امام ہوتا ہے فرنٹ سے لیڈ کرنے والا، آگے بندوں کو لے کے چلنے والا، رہبر، پیشوا۔ کیا؟ پیشوا۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ جو امام ہو مولوی صاحب، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی امام کا مقتدی ہو، کوئی امتی ہو، وہ امام کو پیچھا کھڑا کر کے خود آگے کھڑا ہو جائے۔ نہیں سمجھ رہے؟ چلو میں صحیح بخاری سے آپ کو دلیل دیتا ہوں، میں صحیح بخاری سے دلیل دیتا ہوں۔ بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ امام بخاری صحیح بخاری میں یہ حدیث لے کے آئے، میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، میں اکثر آپ کو رات کو بھی میں نے کہا تھا آپ کو، ابھی تک وہ ماں بھی دنیا میں نہیں آئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے جو میرے حوالے کو غلط کہہ دے۔ کوئی بڑے قبروں سے بھی کھینچ کے لے آئے، میرا حوالہ غلط نہیں کر سکتا۔ بخاری میں امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، کی ہو گیا جو وہ رسول یار، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، فقط نبی نہیں، رسول، صاحب شریعت، ماں کی گود میں بولنے والا رسول، اتنی عظمتوں والا رسول، اتنا اعلیٰ رسول۔ جب وہ تشریف لائیں گے، میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، تو جب مصلی امامت پہ کھڑے ہونے کا وقت آئے گا، لگتا ہے میں وہابیاں نو خطاب کر رہے ہیں، یہ تو میرا مزاج ہی نہیں۔ وہ جب مصلی امامت پہ کھڑا ہونے کا وقت آئے گا تو مولا علی علیہ السلام کے بیٹے پاک محمد کے شہزادے امام زمان محمد مہدی صلوات اللہ علیہ، اوے سنو بیکاری والو، جب مصلی امامت پہ کھڑا ہونے کا وقت آئے گا، میرے مصطفیٰ کا شہزادہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر ہمیں نماز پڑھائے، قربان جاؤں میری نسلیں قربان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جواب پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، اے محمد کے بیٹے، اے محمد کے جگر کے ٹکڑے، بے شک رسول میں ہوں، نبی میں ہوں، لیکن امام آپ ہیں، امام آپ ہیں۔ آپ کے ہوتے ہوئے میں آگے کھڑا ہو جاؤں، امام کو پیچھے کھڑا کر دوں، تو کل پاک محمد کا سامنا کس منہ سے کروں گا؟ لہٰذا آپ آگے کھڑے ہو، میں پیچھے کھڑا ہو کے آپ کا مقتدی بن کے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا۔ مولوی جی، اوے جب وقت کا رسول مولا علی نہیں، علی کے بیٹے کے آگے کھڑے ہونا، اوے وقت کا رسول
رسول برداشت نہیں کرتا تو امتی کی کیا اوقات ہے؟ ہوئے 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 ہوئے، وہ یارو امتی کی اوقات ہے؟ وہ یارو امتی کی کیا اوقات ہے کہ وہ علی علیہ السلام کو پیچھے کھڑے کر کے اور مصلی امامت پہ خود کھڑے ہو جائیں؟ بلکہ ایک روایت ایسی ہے، میں آپ کو آگے چل کے سنانا چاہتا تھا، میں تو بڑی جلدی کر رہا ہوں۔ ہماری کتب اہل سنت بری پڑی ہیں، حضرت ابوبکر مولا علی علیہ السلام کے آگے چلنا بھی گناہ سمجھتے تھے۔ آپ حیران ہو گئے، وہ یار میرے پاس روایت پڑی ہے کتب اہل سنت سے، اٹھے تو رک گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بات کر رہا ہوں یار، وہ رک گئے تو مولا علی علیہ السلام فرماتے کہ ابوبکر چلتے کیوں نہیں؟ قربان جائیں، کہتے ہیں علی امام آپ ہیں، وصی رسول آپ ہیں، حضور کے جگر کا ٹکڑا آپ ہیں، نفس رسول آپ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا تھا علی کا وہی مقام ہے، علی کا وہی سٹیٹس ہے جو امت کے لیے خانہ کعبہ کا ہے، بلکہ خانہ کعبہ سے بڑھ کے علی تیرا مقام ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو خانہ کعبہ میرے آگے ہوتا ہے تو میری نماز ہوتی ہے، خانہ کعبہ پیچھے ہو نماز نہیں ہوتی۔ مولوی شرم کر، حیا کر، میں تو اس ابوبکر کو جانتا ہوں جو علی علیہ السلام کے آگے چلنا بھی گوارا نہیں کرتے، تو جو ابوبکر علی سے آگے چلنا گوارا نہیں کرتے، وہی ابوبکر خود مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے پیچھے علی کو کیسے کھڑا کر سکتے ہیں؟ وہ امام تو کہتے ہی اسے ہیں جو فرنٹ سے لیڈ کرے، نہیں سمجھ رہے؟ میں سادہ کرتا ہوں، اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں شیخ سلیمان قندوزی حنفی رضی اللہ تعالی عنہ، اہل سنت کے سر کا تاج۔ ان کی کتاب ہے ینابی المودہ، اس کی جلد نمبر 1 ہے، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 89، یہ میرے پاس حوالے پڑے ہوئے ہیں۔ کتب اہل سنت بری پڑی ہیں، امام خازمی کی کتاب المناقب سے لے کے ابن عساکر تک۔ راوی سنو، اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں جو میں حدیث پڑھنے لگا ہوں اس کو روایت کر رہے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام۔ ذرا سند سنیں، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے قبلہ کہ یہ جو صرف سند ہے نا، آگے حدیث نہیں، جو اس کی سند ہے، یعنی امام اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، امام سجاد علیہ السلام سے، جن کے آج کل ہیں، اور وہ روایت کر رہے ہیں اپنے والد سے، مولا حسین بادشاہ سرکار سے، نہیں سمجھ رہے؟ یعنی امام باقر علیہ السلام اپنے والد سے، امام سجاد سے، وہ اپنے والد سے۔ ہائے ہائے، ہمارے ائمہ نے لکھا ہے کہ فقط یہ سند پڑھ کر پاگل پہ دم کیا جائے نا خلوص نیت کے ساتھ تو اللہ اسے شفا دے دیتا ہے۔ صرف سند ہی اتنی تگڑی صادقین کی سند، بولو یار، کوئی شک کوئی شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، مولا حسین بادشاہ سرکار فرما رہے ہیں، وہ کہتے کہ لما نازلت هذه الآیہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ جب یہ آیت مجیدہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 نازل ہوئی ہمارے نانا جان پہ، تو آقا علیہ السلام کے اصحاب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو امام مبین ہے کیا وہ تورات ہے، کیا وہ انجیل ہے، کیا وہ قرآن ہے؟ تو کہتے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ فاقبل الیہ ابی، اور لفظ سنو یار، کہتے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ نہیں، یہ امام مبین نہ تورات ہے، نہ انجیل ہے، نہ قرآن ہے۔ یہ فرما کے امام حسین علیہ السلام روایت کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ جو ہے وہ میرے والد کی طرف پھیر دیا۔ ہائے ہائے،
پھیر کے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا حاضل امام، یعنی علی ابن ابی طالب آسی اللہ علیہ علم کل شیئن۔ اور ایک گل مک گئی جائے، اللہ رب العزت نے جب یہ آیت نازل کی تو آقا فرماتے ہیں اوے امام مبین کو تورات سمجھنے والوں، انجیل سمجھنے والوں، قرآن سمجھنے والوں، امام مبین نہ تورات ہے نہ انجیل ہے نہ قرآن ہے، بلکہ کائنات کا ہر علم، ہر نالج، ہر شے جس امام مبین کو اللہ نے عطا کی ہے وہ کوئی اور نہیں، میرا بھائی علی ہے۔ آقا فرما رہے وہ روشن امام، ہائے ہائے، وہ جو روشن امام ہے وہ کوئی کتابیں نہیں، وہ میرا بھائی علی ہے۔ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے، وہ کہتے میں مولا علی علیہ السلام کی میت میں ایک سفر پہ جا رہا تھا، ایک سفر پہ جا رہا تھا، ٹریولنگ کر رہے تھے ہم، تو امام تھے ساتھ مولا علی علیہ السلام۔ کہتے راستے میں جب ہم جا رہے تھے تو ایک بہت زیادہ ایک ایسی جگہ آئی کہ جہاں چیونٹیاں ہی چیونٹیاں، انبار کے انبار۔ تو حضرت عمار کہتے میں نے مولا علی علیہ السلام سے عرض کی میرے مولا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو یہ چیونٹیوں کی تعداد بتا دے؟ ذرا بولو یار، حضرت عمار پوچھ رہے ہیں۔ تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ عمار ہاں ہے ایک شخص، تو تعداد کی بات کرتا ہے، کوانٹیٹی کی بات کرتا ہے، وہ ایسا شخص ہے وہ تعداد تو بتائے گا ہی، عدد تو بتائے گا ہی، لیکن یہ بھی بتائے گا کہ اس میں نر کتنی ہے مادہ کتنی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ تو حضرت عمار کہتے ہیں میں نے کہا ڈرتے ڈرتے اے میرے مرشد مولائی پھر بتائیں من ہوا کون ہے وہ؟ کہتے ہیں میرے مولا نے فرمایا اے عمار ماں قرأت سورہ یاسین، کیا تو نے سورہ یاسین پڑھی ہے؟ تو حضرت عمار کہتے ہیں جی مولا، ہاں جی بلا مولا، یا ہاں پڑھی ہے، پڑھی کیوں نہیں؟ فرماتے تو نے یہ آیت نہیں پڑھی، یہ آیت نہیں پڑھی تو نے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، جی مولا پڑھی، اللہ نے ہر ایک علم، ہر چیز کا نالج جو ہے ایک امام مبین کو عطا کیا ہوا ہے، پڑھی ہے جی۔ حضرات فقال علی ابن ابی طالب یا عمار وَأَنَا ذَلِكَ الْإِمَامُ الْمُبِينُ، وہ اللہ نے کائنات کا ہر علم، ہر نالج جس امام مبین کو عطا کیا ہے وہ امام مبین کوئی اور نہیں، محمد کا بھائی میں علی ہوں۔ اور اگلی بات بڑی خاص ہے، یہ اگلا حصہ، یہ جو اگلا حصہ ہے نا یہ تو آپ کا سینے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت کی شرط یہ ہے کہ قرآن کی نص سے ثابت ہوا کہ امام وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس ہر قسم کا علم ہو، نالج ہو، فہم ہو، ادراک ہو، شعور ہو۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یارو جس نے لیڈ کرنا ہے آگے سے، وہ جس نے رہنمائی کرنی ہے، وہ جس نے رہبری کرنی ہے، نہیں سمجھ رہے؟ وہ اگر وہ خود ہی معاذ اللہ اس کے پاس علم نہ ہو، نالج نہ ہو، فہم نہ ہو، ادراک نہ ہو، شعور نہ ہو، تو وہ رہنمائی کیا کرے گا؟ اب امام کے پاس آ کے کوئی سوال پوچھ لے، کوئی کویسچن کر لے کہ بلا کوئی سوال پوچھ لے، تو وہ کیسے امام ہو سکتا ہے؟ جس سے آ کے کوئی سوال پوچھے تو وہ سائل کو کہے تھوڑی دیر رک میں گھر سے جا کے پوچھ آتا ہوں۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یارو کھے امام ہو سکتا ہے؟ وہی امام تو وہی ہوگا نا جو ایٹ دی سپاٹ کائنات کی بگننگ سے اینڈنگ تک
جو بھی سوال پوچھا جائے جو ایٹ دی سپاٹ جواب دے وہ امام مبین ہوتا ہے۔ اب میں اگلا جملہ کہتا ہوں، اس کا معنی یہ ہوا کہ امامت کی جتنی بھی شرائط ہیں، جتنے بھی واجبات ہیں، جتنے بھی لوازمات ہیں، وہ فقط محمد کے گھرانے سے ہی پورے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ پڑھیں، اس میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کہتا ہے جب ہم نے ابراہیم کی آزمائش کی، جب ہر آزمائش میں 100/100 نمبر لے کے وہ کامیاب ہو گئے، تو ہم نے کہا کہ ابراہیم تجھے کائنات کی امامت عطا کرتے، تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، مولا مجھے تو امامت دے رہا ہے کہ میری ذریت میں بھی۔ دو چیزیں واضح ہو گئیں، پتہ چلا ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ امام نہیں ہو سکتا۔ امامت کی اگلی شرط ہوئی کہ نبی کا خون ہو۔ نہیں سمجھ رہے یار، وہ معصوم کا خون ہو، جات بھی معصوم ہو، خود بھی معصوم ہو، بے عیب ہو، بے ویل ہو، نہ کمی ہو نہ کجی ہو، گناہ کے قریب بھی کبھی نہ گیا ہو، وہی ہے نا امام بولے۔ اور ایک اور شرط ہوئی کہ گھر بیٹھ جائے، دین پہ حملے ہو رہے ہوں، نہیں سمجھ رہے، اللہ اللہ کے رسول کے حلال کو حرام کیا جا رہا ہو، حرام کو حلال کیا جا رہا ہو، تو امام گھر بیٹھا رہے یا پگڑی پہن کے تخت پہ بیٹھا رہے۔ اور نہیں بھائی، اللہ کہتا ہے پہلے آزمائشیں لیں، امتحان لیے، جب امتحان میں سرخ ہوئے تو پھر امامت دی، پتہ چلا نبوت تو بغیر امتحان کے مل گئی، لیکن امامت تب ملتی ہے جب بندہ آزمائش میں پورا اترے۔ تو جو گھر لیٹے رہے، نہ دین کے لیے کوئی جدوجہد، نہ سٹرگل، نہ کوشش، نہ قتال، نہ جہاد، نہیں سمجھ رہے، تو وہ ایویں مفت میں ہم امام ہیں۔ قرآن کی نص سے اگلی بات پتہ چلی میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ امام ہوتا ہی وہ ہے جو فرنٹ سے لیڈ کرے، اور جو معصوم ہو، یار جو معصوم ہے اسی کی ہم اطاعت کریں گے نا، اسی کی اتباع کریں گے، اسی کی پیروی کریں گے، اسی کے پیچھے چلیں گے، بولیں۔ تو جس کی اپنی ذات میں عیب ویل کمیاں کجیاں، ایک بہت بڑا بندہ تھا قبلہ، ہماری کتابیں بڑی پڑھی ہیں، چاہے علی صحابہ کھولو، طبقات ابن سعد کھولو، اسد الغابہ کھولو، تاریخ طبری کھولو، بندہ چھوٹا نہیں تھا، خود بھی بڑا اور اس کا باپ بھی بڑا، مولوی صاحب جن کو پہلا دوسرا نمبر دیتے، بندہ چھوٹا نہیں، ادھر نام لکھے ہوئے، میں نام نہیں لے رہا۔ اب اس نے کیا کیا کہ شراب پی لی۔ کیا کیا؟ جب شراب پی لی تو اس پہ حد جاری ہو گئی کہ کوڑے لگاؤ بھائی سے۔ جب سپاہی کوڑا لے کے آگے بڑھا تو ہاتھ کے اشارے سے روکتا ہے، کہتا ہے رک جاؤ، کہتا ہے کوڑے کے ڈر سے نہیں روک رہا، کوڑا تو مجھے لگنا چاہیے، میں نے اللہ کی لیمٹس کو کراس کیا ہے، اللہ کی حدود کو، کوڑے تو لگنے چاہیے مجھے، لیکن شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہتا ہے کوڑا وہ مارے جس نے خود کبھی شراب چکھی نہ ہو۔ وہ یارو جب اس کی یہ شرط آئی تو بڑی بڑی پگڑیوں والے آ گئے جے، تو کون آیا تھا کوڑا پکڑ کے؟ علی ابن ابی طالب۔ میں نکتہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ جس کی اپنی ذات میں کمیاں کجیاں عیب ویل گناہ شرک کفر شراب سب کچھ ہو، وہ کیسے امام ہو سکتا ہے؟ وہ یارو امام تو وہی ہوگا نا جو بے عیب ہو، جو بے ویل ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی ویل نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، جو معصوم ہو، طاہر ہو، مطہر ہو، منزہ ہو، مصفہ ہو، مجلہ ہو، وہی امام ہوگا۔ تو جو خود گناہوں سے بھرا ہو، جس کی ساری زندگی گناہ اور شرک سے گزری ہو، اس نے کیا رہبری کرنی ہے؟ بولو۔ میں قرآن سے اور دلیل دے دیتا ہوں، سورہ دہر کھولیں، اس کی آیت کا نمبر ہے 24، اسے ہم سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ سیدھا سا حکم ہے، کوئی الجھن نہیں، اللہ نے سیدھی سی بات کی، عبارت الناس سے مضمون بالکل واضح ہو رہا ہے۔
اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، میرے بندو خبردار اس کا کہا نہ ماننا، اس کو امام نہ ماننا، اس کو ہادی نہ ماننا، اس کو مادی نہ ماننا، اس کو پیشوا نہ ماننا۔ مولا کس کو؟ فرمایا جو گناہ کر چکا ہو اور کافر رہ چکا ہو۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے یار، حد ہو گئی۔ اگر تو اللہ اضافت مدثر بھائی، اگر تو اللہ لگاتا اضافت تو اللہ یوں کہتا کہ میرے بندو جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے گناہ کیا یا شرک کیا یا کفر کیا یا شراب پی، وہ تو معاملہ تھا اعلان نبوت سے پہلے کا، تو جب اعلان نبوت ہو گیا انہوں نے شراب بھی چھوڑ دی، شرک بھی چھوڑ دیا، لہذا وہ بھی امام بن سکتے ہیں۔ اگر تو اللہ اضافت لگاتا، ساتھ کوئی کنڈیشن کوئی شرط لگاتا تو یوں کہتا۔ اللہ نے بات کی ایبسلوٹ، اللہ نے بات کی مطلق۔ اللہ نے کہا جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے بھی گناہ کیا، شرک کیا، کفر کیا، شراب پی، چوری، ڈاکہ، زنا، وہ پہلے والے بھی امام نہیں ہو سکتے۔ واہ مولوی تیری عقل کو سلامی۔ وہ اللہ تو اعلان نبوت سے پہلے جنہوں نے شرک کیا، کفر کیا، زنا کیے، ان کو امام نہیں بناتا، تو ان کو امام بنائے بیٹھا ہے جو اعلان نبوت سے پہلے نہیں، اعلان نبوت کے بعد بھی لات منات کے آگے پڑے رہے۔ ہماری کتابوں ہیں، ہماری کتب اہل سنت بری پڑی ہیں، ہر شخصیت کا آپ کو بائیو ڈیٹا ملے گا۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ 11 صحابہ کھول کے دیکھ لیں، اس الغابہ کھول کے دیکھ لیں، ہر بندے کا نام، اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کی ماں کا نام، اس کے دادا کا نام، اس کے قبیلہ کا نام، اس کی پوری ہسٹری، اعلان نبوت سے پہلے کیا 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 وہ بھی، بعد میں بھی، یعنی اس کے باپ اور اس کی ماں کی شادی سے پہلے ان کا رشتہ کیا تھا وہ بھی لکھا ہے۔ مولوی صاحب پڑھ ذرا اپنے پیر، وہ جب ان کی ہسٹری کھولے گا تو کئیوں کی، میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں مدثر بھائی قبلہ، ان کی ہسٹری کھولے گا تو ان کے باپ نے کئی ملیں گے جنہوں نے بھتیجیوں سے شادی کر لی، کئیوں نے بانجیوں سے شادی کر لی، کئیوں نے ممانیوں سے شادی کر لی۔ اور جا چلو بھر پانی میں ڈوب مر، یہ محمد اور آل محمد اتنے پاک ہیں، اتنے طاہر ہیں، اتنے منزہ ہیں، پہلے والد سے لے کے آخری باپ تک ابھی میں پڑھ کے سنا سکتا ہوں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس کے ایک ایک باپ کا بھی پتہ ہے، ایک ایک ماں کا بھی پتہ ہے۔ کچھ ایسے گزرے جو ساری زندگی پیو ہی لب دے رہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن مجید فرقان حمید کی اس شرط کو اٹھائیں، یہ جو اللہ بیان کر رہا ہے کہ امام ہوتا ہی وہ ہے جس کی ذات میں کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی کجی نہ ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں اٹھاؤ اس آیت کو، سورہ دہر کی آیت نمبر 24 اٹھاؤ، ایک ایک بندے پر رکھ کے چیک کرو۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یارو کتابیں کھول لو نا، سارے بندے ادھر ہی ہیں، ان کا بایو ڈیٹا کھولو، اس آیت کو اٹھاؤ، ایک ایک پہ رکھو۔ حضرت بلال پہ رکھ، چل میں وہ نام لیتا ہوں مولوی غصہ نہ کرے، حضرت بلال پہ رکھ، نہیں، حضرت عمار پہ نہیں، سلمان پہ نہیں۔ ہوئے ہوئے مولوی تو نیچے سے اوپر چلا جا، تو چیک کرتا کرتا مر جائے گا، قبروں میں چلا جائے گا، تجھے 14 کو چھوڑ کے کوئی 15واں نہیں ملے گا۔ کوئی خالہ جی کا گھر ہے، وہ کوئی خالہ جی کا گھر ہے امام بننا؟ بولیں یہ مولوی صاحب جن کو اپنے پیر بنائے بیٹھا ہے، جن کو امام بنائے بیٹھا ہے، یہ سینہ چوڑا کرنا۔ آپ امام احمد بن حنبل کو پڑھ کے دیکھ لیں، بخاری کو پڑھ کے دیکھ لیں، مسلم کو پڑھ کے دیکھ لیں،
ترمذی کو پڑھیں، نسائی کو پڑھیں، ابو داؤد کو پڑھیں، ابن ماجہ کو پڑھیں، حاکم کو پڑھیں، قسطلانی کو پڑھیں، اسقلانی کو پڑھیں، سیوطی کو پڑھیں، بیہقی کو پڑھیں، طبرانی کو پڑھیں، قاضی عیاض کو پڑھیں۔ یہ جب بھی مولوی صاحب کے پیر پھنسے ہیں نا تو نکلنے کے لیے ان کو ایک ہی گھر نظر آیا ہے، اور وہ گھر علی ابن ابی طالب کا گھر ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، وہ یاروں کو خالہ جی کا گھر ہے امامت بولے۔ بلکہ حضرت عمر بن خطاب تو جب ان کا دور خلافت تھا، امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے، میں نے تھوڑا لکھا ہے، فتویٰ ان پہ لگانا، ان کا دور خلافت تھا تو اس وقت اصول ہوتا تھا کہ جو وقت کا بادشاہ ہوتا اسی کے پاس سارے مسائل آتے، فیصلے وہی کرتا، کوئی بھی قضیہ ہوتا فیصلہ اسی نے کرنا ہوتا تھا، اس وقت کا دستور تھا۔ تو جب وہ فیصلہ کرتے نا اپنے علم کے مطابق، نہیں سمجھ رہے وہ یارو، ہر بندے کا اپنا علمی لیول ہوتا ہے، میرا اپنا ہے، اعجاز بھائی کا اپنا ہے، مدثر بھائی کا اپنا ہے، ہر بندے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے، اپنے علم کے مطابق وہ ٹھیک کرتے تھے۔ لیکن جب فیصلہ کر لیتے نا تو سوچ میں بیٹھ جاتے، یار فیصلہ تو میں نے ٹھیک کر دیا، لگتا ہے شریعت کے مطابق نہیں ہوا۔ اوے کتاب کافی والو، خاصاں دی گل ہے ہم آگے، اوے کتاب کافی والو، پرسوں سمجھو گے، وہ جو کہتے تھے کہ کتاب کافی ہے، اب کتاب کافی کیوں نہیں ہوئی؟ تو کیا کہتے تھے؟ جاؤ پاک محمد کے بنائے ہوئے، اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے امام کو بلا کے لاؤ، علی ابن ابی طالب کو بلا کے لاؤ۔ میرے مولا تشریف لاتے، ان کے فیصلے کو درست کرتے۔ کیا کرتے؟ جب درست کرتے تو وہ غصہ تو نہیں کرتے تھے کہ بادشاہ کا فیصلہ ہی بدل دیا۔ ایک جملہ کہا کرتے تھے جو امام احمد بن حنبل نے اس کو نریٹ کیا، اس کو روایت کیا، وہ جملہ یہ ہوتا تھا کہ لولا علی لہلک عمر، علی اگر آپ نہ ہوتے میری رہنمائی کے لیے، ہائے ہائے، علی اگر آپ نہ ہوتے میری پیشوائی کے لیے، میری رہبری کے لیے، تو میں تو فیصلے غلط کر کے ہلاک ہو جاتا۔ ایک ملا مجھے کہتا ہے علی نے کیا کیا ہے پہلے دور خلافت میں، دوسرے دور خلافت میں؟ میں نے کہا جا چلو بھر پانی میں ڈوب مر، تجھے بتاؤں علی نے کیا کیا ہے؟ علی نے تیرے بڑوں کو ہلاکت سے بچایا ہے۔ اور حضرت ابو طفیل کہتے ہیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لاسٹ میں وصال فرمانے والے صحابی ہیں، ان کا نام ہے عامر ابن واصلہ۔ حضرت ابو طفیل 112 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی اس کائنات میں جو آخری دور جو حضور کے صحابہ کا آخری صحابی رہے دنیا میں وہ حضرت ابو طفیل تھے۔ سبحان اللہ، یہ الگ گل ہے، مولوی صاحب نے یہ صحابی نظر نہیں آتے، وہ صحابہ کے نام پہ سیمینار کرنے والوں، مدارس کے نام رکھنے والوں، بیٹوں کے نام رکھنے والوں، پوتوں کے نام رکھنے والوں، رکھو ہم کب روکتے ہیں، ان کے عرس کے جھنڈے اٹھانے والوں، لیکن تم کو ابو طفیل کیوں نظر نہیں آتے؟ حجر ابن عدی کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت عمار کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت بوذر کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت مقداد کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت جابر کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت حذیفہ کیوں نظر نہیں آتے؟ عبداللہ ابن مسعود کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ اس لیے مولوی صاحب کو نظر نہیں آتے، محمد کے صحابہ تھے، آل محمد کے غلام تھے۔ یہ وچوں مندے نے یار، تو کوئی گل نہ ہوئی کہ صحابہ بھی تیری مرضی دے تے ماما بھی تیری مرضی دیاں، اور یہ السابقون الاولون والے صحابہ ہیں، وہ چھوٹے درجے کے نہیں ہیں۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں میں نے 2 شخصیات دیکھی ہیں اپنی ہوش میں کہ جو برسر منبر یہ اعلان فرمایا کرتے تھے، سلونی اما شئتم، لوگوں کائنات کی ابتدا سے لے کے انتہا تک جو سوال کرنا چاہتے ہو کرو۔ حضرت ابو طفیل اس کو روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ایک ہستی محمد مصطفیٰ اور دوسری ہستی علی المرتضیٰ ہے، اور اللہ نے شرط لگائی ہے کہ امام مبین وہ ہے جس کے پاس ہر چیز کا علم ہے،
تورات کا بھی، انجیل کا بھی، زبور کا بھی، قرآن کا بھی، جماعتات کا بھی، نباتات کا بھی، حیوانات کا بھی، کیمسٹری بھی، بایولوجی بھی، سوشیالوجی بھی، امبریالوجی بھی، نجوم بھی، ہر کائنات کا علم، شرق کا، غرب کا، شمال کا، جنوب کا، تحت کا، فوق کا، ہر علم جس کے پاس ہے وہ ہے امام مبین۔ اور حضرت ابو طفیل کہتے ہیں، یہ 25 حوالے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، بلکہ 25 سے زائد ہیں کتب اہل سنت کے۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر ہے، کلہم اجمعون، ایک بھی ایبسنٹ نہیں، سارے کے سارے ہم جمع ہیں۔ مولا علی علیہ السلام ممبر کے اوپر جلوہ فروز ہوئے اور خطبہ دیا۔ وہ جو مولا علی علیہ السلام نے خطبہ دیا، سناؤں؟ وہ کہتے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں، سلونی عن کتاب اللہ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آیَاتٍ إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُ بِاللَّيْلِ نَازَلَتْ أَمْ بِالنَّهَارِ فِي سَهْلٍ أَمْ فِي جَبَلٍ۔ اوہ گل مک گئی جے چکوال والو، پاک محمد کے پاک بھائی علی المرتضی اعلان کر رہے ہیں، اوہ محمد کے صحابیو کھڑے ہو جاؤ، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہو پوچھو مجھ سے، تورات سے پوچھو، انجیل سے پوچھو، اللہ کی کتاب قرآن سے پوچھو، کوئی ایک آیت ایسی نہیں جس کا علی کو علم نہ ہو۔ جو رات میں نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو دن میں نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو پہاڑ پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے، جو میدان میں نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے۔ اور اس گھر کے بچے اور بچیاں وہ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ اس گھر کے کسی بچے کا حوالہ بتا جس سے کوئی سوال پوچھا گیا ہو تو اس نے کہا مجھے جواب نہیں آتا، ایٹ دی سپاٹ جواب دیا۔ وہ علم تو اس گھر سے آ کے خیرات لیتا ہے۔ بولو یار، آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، ذرا حدیث سنیے گا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ مقام علی المرتضی کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے بھی اس کو روایت کیا، حضور فرماتے العلم ستۃ احداث فعلی من خمسۃ احداث، یہ ہے امام مبین۔ آقا فرماتے اللہ نے علم کے 6 حصے کیے، کتنے؟ 6 حصوں میں سے 5 کے 5 علی کو عطا کر دیا۔ جملہ آگے سنے نا، وَلِلنَّاسِ سُدُسٌ وَاحِدٌ، اور چھٹا حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا، وَلَقَدْ شَارَكَنَا مِنَّا، اور وہ جو چھٹا حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا اس حصے میں بھی علی کا حصہ ہے، هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، اور اس حصے میں بھی علی سب سے بڑا عالم ہے۔ میں نے کراچی یہ حدیث پڑھی تو ایک چٹ آ گئی، قادری صاحب خدا کا خوف کریں، آپ نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سے بھی بڑھا دیا۔ میں نے وہاں جواب دیا، میں نے کہا مجھے نہیں پتا کس کا ہاضمہ خراب ہے، لیکن جواب سنو، میں نے کہا میں تو ابھی تک علم بتا رہا ہوں دروازے کا، اوہ تو اس سے دروازے کا علم برداشت نہیں ہو رہا مولوی، جب شہر کھولا تو تیرا کیا بنے گا؟ یعنی جتنے بھی علوم، گالتے ایتھے مک گئی، عالم آبادی علی ابن ابی طالب۔ آقا نے فرمایا پوری کل کائنات میں جو میرے بعد سب سے بڑا عالم ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور یہی عقیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا، اور یہی عقیدہ حضرت عمر بن خطاب کا، اور یہی عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق کا، یہی عقیدہ عبداللہ ابن عباس کا، یہی عقیدہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، یہی عقیدہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب تو فرماتے تھے، اور عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے، جب علی کوئی فیصلہ کر دیتے نا تو ہم اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے تھے۔ نہیں سمجھ رہے کہ علی کی بات ہی ہمارے لیے حجت ہوتی، دلیل ہوتی، اتھارٹی ہوتی، ریفرنس ہو جاتی۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے مقام اور سٹیٹس دیا تھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو۔ یہ حضرت عثمان کے لیے بھی آیا ہے، حضرت عمر کے لیے بھی آیا ہے۔ کتب اہل سنت بری پڑھی ہیں، امام جلال الدین سیوطی نے بھی در منصور میں لیا، بڑی خاص بات ہے۔ حضرت عثمان کے پاس ایک عورت کو لایا گیا، اس نے شادی کے 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا کر دی۔
بڑی خاص بات دے رہا ہوں. تو حضرت عثمان نے اور حضرت عمر نے دونوں روایات موجود ہیں میرے پاس اس وقت. انہوں نے کہا اس کو سزائے موت رجم کر دو، یہ بچہ حلالی نہیں. 6 ماہ کے بعد؟ یہ کون سا کانسیپٹ ہے؟ یہ ہے علمی لیول. واہ مولوی، تیری عقل نو سلامی. لے جاؤ اسے رجم کرو، قتل کرو، زانیہ، یہ وہ اگر مگر اف بٹ. وہ بیچاری کو لے کے ایسے جا رہے تھے، وہ لے کے ایسے جگہ گزر رہے تھے نا، وہ سپاہی یار حکومت کے سپاہی لے کے جا رہے تھے رجم کرنے کے لیے. رجم کہتے ہیں پتھر مار مار کے مار دینا، ہلاک کر دینا، قتل ہی سمجھ لیں. وہ ایسے لے کے جا رہے تھے تو مولا علی علیہ السلام گزر رہے تھے. مولا علی علیہ السلام، وہ عورت کی نظر علی علیہ السلام پہ پڑ گئی. ہائے ہائے، کہتی ادرکنی یا علی ابن ابی طالب. ہائے ہائے ہائے، اے پاک محمد کے پاک بھائی میری مدد کر. مولوی جی کتنے حوالے دوں؟ جب بھی کوئی مشکل کوئی مصیبت پڑتی تو جس کو مدد کے لیے پکارا جاتا پاک محمد سے لے کے آخری صحابی تک، جب بھی کوئی مصیبت میں پکارتا فقط علی ابن ابی طالب کو ہی پکارتا تھا. جب میرے مولا کو آواز دی، صدا دی، ندا دی اس عورت نے، اس مجبور نے، اس مظلومہ نے، تو میرے مولا کے پاک کان میں اس کی آواز پڑی. میرے مولا اس طرف گئے، بھئی کیا مسئلہ ہے؟ تو سپاہی کہتے ہیں کہ امیر المومنین وقت کے بادشاہ نے رجم کا حکم دے دیا ہے. 6 ماہ کے بعد اس نے بچہ پیدا کر دیا، زانیہ ہے، یہ ہے وہ ہے، بچہ حرام کا ہے، یہ وہ ناجائز ہے. میرے مولا نے کہا اس کو واپس لے کے چلو، چلو دربار خلافت. اب دربار خلافت میں دونوں بادشاہوں کے روایات موجود ہیں میرے پاس، موبائل میں پڑی ہوئی ہیں. میں نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ گھر جا کے فلاں کتاب کھول کے دیکھ لینا. گھر نہیں، اتھے ہی ایٹ دی سپاٹ. میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں. میں نے دکھانا ہے، منانا نہیں. بڑے غصے میں آئے میرے مولا. وہ پاک محمد کا پاک بھائی، وہ علم کا دریا موجدن ہوا، اس میں شدت آئی. میرے مولا نے جلال میں آ کے فرمایا کس نے یہ حکم دیا ہے؟ یہ میں نے دیا ہے. 6 ماہ کے اندر کوئی توقع بنتا ہے بچہ پیدا ہو جائے، لہذا اسے سنسار کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا. میرے مولا فرماتے ہیں سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 تو پڑھ. نہیں سمجھ رہے. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. اور کتاب کافی والو، میرے امام فرماتے ہیں پڑھ قرآن. اللہ نے فرمایا ہے عورت کے 2 سال دودھ پلانے اور حمل کا زمانہ ملا کر 30 ماہ بنتے ہیں. اور سورۃ البقرہ پڑھ، اللہ فرماتا ہے مائیں 2 سال بچوں کو دودھ پلائے. مولوی جی وہ 2 سال کے 24 منتھ اور 24 ماہ نکالے تو باقی بچتے ہیں 6 ماہ. میرے امام نے فرمایا وہ قرآن کے مطابق اس کا بچہ کل بھی حلال کا تھا، آج بھی حلال کا. ہوئے 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 ہوئے. اور 1-2 روایتیں تھی نا، ایک روایت میں تو ادھر ہی انہوں نے معذرت کر لی نا اور مان گئے علی علی ہے، علی امام مبین ہے. اور جو دوسری روایت ہے حضرت عثمان والی، اس میں وہ کام ہو گیا، عورت کو قتل کر دیا گیا. عورت کو بولو یار. لیکن جب بعد میں حقائق سامنے آئے تو پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. نقطہ آپ کو صرف یہ سمجھا رہا ہوں، اگر میں مولا علی علیہ السلام نے جو 3 خلافتوں میں ان کی رہبری کی ہے، ان کی جو پیشوائی کی ہے، ان کی جو مدد کی ہے، اس کے اوپر مجھے زندگی پوری چاہیے. زندگی گزر جائے گی، مولا علی علیہ السلام کی امامت و خلافت کے کیے ہوئے فیصلے ختم نہیں ہو سکتے. بولو یار. اس کا مطلب ہے کہ تعلق بھی معصوم کے ساتھ ہو. بس ختم کرنے لگا ہوں. تو پھر بندہ امام بنتا ہے. تو پاک محمد کے بعد علی علیہ السلام سے بڑھ کر مجھے بتاؤ کہ محمد کے ساتھ تعلق کس کا ہے؟ کھول صحیح بخاری. کون سی کتاب؟
میں نے سنا ہی نہیں. شیعہ کی چوٹی کی کتاب صحیح بخاری. شیعہ کی چوٹی کی کتاب شیعہ کی ہے. کی بھی سن دے ہو یار, وہ سنیوں کی یار کی ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ قرآن کے بعد بخاری کا درجہ ہے. بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. صحیح بخاری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پر باب باندھا امام بخاری نے. قول النبی علی منی وانا من علی. حضور نے فرمایا لوگوں سنو, علی محمد سے, محمد علی سے. بولے پھر فرمایا الحسن والحسین منی وانا منہما. حسن اور حسین محمد سے, محمد حسن اور حسین سے. پھر فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی, فاطمہ محمد کا ٹکڑا. سنتے آئیں. پھر فرمایا اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. نہیں سمجھ رہے؟ اس کا مطلب ہے جن کو ہم امام مان رہے ہیں وہ سارے کے سارے محمد, سارے کے سارے محمد کے ٹکڑے. محمد ان سے, وہ محمد سے. بولیں یہی بات ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114. یعنی قرآن کے ٹکڑے 114, قرآن کے جز 114 سے تو آپ لوگ زیادہ ہی ہیں. فرض کریں میں 114 صورتیں منگوا لوں, ہر بندے کو ایک ایک پکڑوا دوں, یعنی فاتحہ سے لے کے ناس تک ہر بندے کے پاس ایک ایک. 114 قرآن کے ٹکڑے, 114 قرآن کے ٹکڑے. اگر کسی کے پاس سورہ کوثر ہو تو میں اس بچے کو کہہ دوں بیٹا سورہ کوثر ادھر رکھ دے. یہ چھوٹا سا بچہ کہے گا قادری صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ قرآن کا ٹکڑا ہے. میں کہوں گا یار قرآن کا ٹکڑا ہی ہے, کل قرآن تو نہیں. یہ کہے گا قرآن کے ٹکڑے کا بھی وہی ادب ہوتا ہے جو کل کا ہو. اور قرآن کے ہر ایک ٹکڑے کا اپنا اپنا رنگ ہے, اپنی اپنی کوالٹیز ہے, اپنی اپنی صفات ہے, اپنے اپنے فضائل ہے. جو رنگ سورہ کوثر میں ہے وہ سورہ اخلاص میں نہیں, جو سورہ اخلاص میں ہے وہ سورۃ الفیل میں نہیں ہے, جو سورۃ الانفال میں ہے وہ سورۃ الاحزاب میں نہیں. یاسین کا اپنا رنگ, رحمان کا اپنا رنگ, سورۃ النساء کا اپنا رنگ, سورۃ البقرہ کا اپنا رنگ, سورہ توبہ کا اپنا رنگ. بولے جی مدثر کا اپنا رنگ, مزمل کا اپنا رنگ. بولیں واقعہ کا اپنا رنگ. اس کا مطلب ہے الگ الگ 114 قرآن کے ٹکڑے بھی, قرآن کے ایک ایک ٹکڑے کا الگ الگ رنگ, روپ, مظاہرے, نظارے. اور تجھے کس نے کہہ دیا کہ یہ 14 ہیں؟ ان کو الگ الگ کریں تو محمد کے الگ الگ رنگ ہیں, الگ الگ روپ ہیں, الگ الگ نظارے ہیں. کسی نے محمد کی حیا کا رنگ دیکھنا ہو تو پاک سیدہ والی صورت کھول کے پڑھ لو. کسی نے محمد کی بلندی کا رنگ دیکھنا ہے تو مولا علی والی صورت کھول کے پڑھ لو. کسی نے محمد کی شرافت کا رنگ دیکھنا ہے تو حسن ابن علی والی صورت پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے محمد کی شہادت کا رنگ دیکھنا ہے تو حسین ابن علی والی صورت پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے محمد کی عبادت کا رنگ دیکھنا ہے تو امام سجاد والی صورت پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے محمد کے علم کا رنگ دیکھنا ہے تو باقر العلوم والی صورت پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے محمد کی صداقت کا رنگ دیکھنا ہے تو جعفر صادق والی صورت پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے محمد کی برداشت کا رنگ دیکھنا ہے تو موسیٰ کاظم والی صورت پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے محمد کی رضا کا رنگ دیکھنا ہے تو علی رضا والی صورت کھول کے پڑھ لو. کسی نے محمد کے تقوی طہارت کا رنگ دیکھنا ہے تو محمد تقی اور علی نقی والی صورتیں پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے بدر کے کمانڈر کا رنگ دیکھنا ہے, احد کے کمانڈر کا رنگ دیکھنا ہے تو وہ حسن عسکری والی صورت پڑھ کے دیکھ لو. کسی نے محمد کی شان مہدیت کا رنگ دیکھنا ہے تو امام زمان محمد مہدی والی صورت پڑھ کے دیکھ لو. مولوی جی ان کو الگ الگ کرے تو محمد کے الگ الگ رنگ ہیں, روپ ہیں, صفات ہیں, خصائص ہیں, مناقب ہیں, عظمتیں ہیں. جمع کریں تو محمدیت کا عمل ہوتی ہے. تو جن میں محمدیت کا رنگ نہیں وہ امام مبین کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کی آپ بھی سلینا, جو میرے مولا فرماتے علی منی وانا من علی, میں علی سے, علی مجھ سے. علی لحمی, لوگو علی محمد کا گوشت ہے, علی دمی, علی محمد کا خون ہے, علی روحی, علی محمد کی روح ہے, علی نفسی, علی محمد کی جان ہے, علی نوری, علی محمد کا نور ہے, علی جسدی, علی محمد کا جسد ہے, علی جسمی, علی محمد کا جسم ہے,
الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ یا ام سلمہ ھذا علی لحمہ لحمی ودمہ دمی ھذا مفرج الکروب انی ھذا اسد اللہ وسیفہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ. لوگ جدا جدا حسب سے نسب سے، میں اور علی حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، گھرانہ بھی ہے، دادا بھی ہے، قبیلہ بھی ہے، خاندان بھی ہے، خون بھی ہے، گوشت بھی ہے، نور بھی ہے، روح بھی ہے، جان بھی ہے، جسم بھی ہے، جسد بھی ہے. مولوی تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر جائے گا، قبروں میں چلا جائے گا. نبوت کے علاوہ تجھے نبی اور علی میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. وہ جو سر سے پاؤں تک، جو سر سے پاؤں تک سارے کا سارا محمد جیسا ہے نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. لو جی آخری حدیث اور آپ سے اجازت. آپ کو پتہ ہے حضور نے مشرکین سے صلح کی تھی، جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں. کی ہو گیا جی؟ وہ مشرکین نے صلح کی شرائط توڑ دی. وہ صلح تبھی تک رہتی ہے جب شرائط پہ عمل کیا جائے. تو جو مولا حسن کی صلح کا چورن بیچتے ہیں نا، ایک شرط پہ بھی عمل نہیں ہوا تو مولوی صاحب تیری صلح تے وڑ گئی. وہ یار جب شرط پہ عمل ہی نہیں ہوا تو مشرکین نے بھی ایسا ہی کیا، شرائط توڑ دی. جب شرائط توڑ دی تو اللہ نے سورہ برات نازل کی، جسے ہم سورہ توبہ کہتے ہیں. اس کی پہلی 12 آیات آ گئی. پہلی آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ نے کہا سونیا انہوں نے صلح کی شرائط توڑ دی. حج کا سیزن ہے، بڑی خاص بات، آخری حدیث ہے، آپ سے اجازت. حج کا سیزن ہے، آپ بھی جا کے میدان عرفات میں اعلان کر دیں اگر تم نے شرائط توڑ دی تو اب ہم پہ بھی کوئی پابندی نہیں، ہماری طرف تم بھی دفعہ دور ہو گئے. حضور کی طبیعت تھی نساز. یہ بخاری سے لے کے بہقی تک حدیث میرے پاس موجود ہے. امام بخاری 6-7 مرتبہ حدیث کو پلٹ پلٹ کے لے کے آئے. حدیث سنیں ذرا، پتہ چلے گا کہ امام کون ہوتا ہے. پاس ہی حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے، حضور بیمار سے. حضور نے وہ سورہ برات جو اللہ نے بھیجی حضرت ابوبکر کو دے دی کہ ابوبکر تو جا کے میدان عرفات میں اللہ کا پیغام پڑھ کے سنا دے. اب حضرت ابوبکر ادھر سے سورہ برات لے کے مدینہ سے مکہ کی طرف نکلے. مدینہ سے حضرت ابوبکر نکلے، عرش سے اللہ کا آرڈر لے کے جبریل نکلا. میرے پاس پڑی ہوئی ہیں روایتیں. جبریل حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ اللہ کا پیغام لے کے ابھی ابھی تو آیا تھا. نہیں، اللہ نے پھر بھیجا ہے. اب اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ سونیا پیغام ہے میرا، وحی ہے میری، امر ہے میرا، آرڈر ہے میرا، کمانڈمنٹ ہے میری. یا تو خود جائیں یا خود نہیں جا سکتے تو کوئی اور نہیں جا سکتا. وہی جائے گا جو محمد سے ہو اور محمد جس سے ہو. جب یہ آرڈر آیا نا اللہ کی طرف سے تو آقا علیہ السلام نے مولا علیہ السلام کو بلایا. ادرکنی یا علی ابن ابی طالب، علی جلدی کر، کہیں اللہ کی حکم عدولی نہ ہو جائے، میری سواری لے جا. میں نے ابوبکر کو بھیجا سورہ برات دے کے، جا اس سے لے واپس اور خود جا کے میرا جانشین بن کے، اللہ کا چنا ہوا بن کے جا، تو اللہ کا پیغام خود پڑھ کے سنا. حضرت ابوبکر خود روایت کرتے ہیں. اب مولا علی علیہ السلام کی سپیڈ کا پتہ کرنا ہے تو حضرت سلمان فارسی سے پوچھ لو. ایک قدم بھی نہیں اٹھانے دیا. مولا علیہ السلام پہنچ کے سر پہ سورہ برات لی. بات بڑی خاص ہے، ادھر ہی ختم ہے. سورہ برات لی، جا کے مقام عرفات پہ مشرکین کو اللہ کا پیغام پڑھ کے سنا دیا. اللہ کا پیغام پڑھ کے. اب آپ سمجھدار ہیں، میرے سر کا تاج ہیں، بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، آپ کو سبق سنا رہا ہوں. مجھے ایک بات کا جواب تو دیں، جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی کو اپنی وحی پڑھنے نہیں دیتا، نہیں سمجھے، میں پھر پڑھ دیتا ہوں. وہ جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی کو اپنی وحی پڑھنے نہیں دیتا تو مولوی صاحب وہی اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ
کسی کو محمد کی مسند پہ بیٹھنے کیسے دے گا؟ صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے، خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے، او میری نہ مان چل محمد کی مان لے، مومن اور منافق کی پہچان علی ہے۔ کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا، جس دن اعمال کا اجر تقسیم ہوگا، وہ جس کے بغض میں زندگی گزاری تو نے، روز معاشر وہ علی ہی صراط مستقیم ہوگا۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے امام ہیں، جو ثقلین ہیں، جو امام مبین ہیں، جو رسول سے ہیں، جن سے رسول ہے، ان کو چھوڑ کے، اس در کو چھوڑ کے، اس دہلیز کو چھوڑ کے، ان ہستیوں کو چھوڑ کے کوئی ہدایت پہ کیسے رہ سکتا تھا؟ میرے دوستو، جن کی غلامی کرنی تھی، جن کی تابعداری کرنی تھی، جن کی اطاعت کرنی تھی، جن کی نوکری کرنی تھی، جن کی چاکری کرنی تھی، جن کی دہلیز پہ آ کے جھکنا تھا، جن کا دامن تھامنا تھا، جن کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھنا تھا، ادھر حضور کے جانے کی دیر تھی، تعلق ٹوٹ گئے، واسطے ٹوٹ گئے۔ پہلے امام سے لے کے آخری امام تک ایک میرے حضور کا شہزادہ ایسا نہیں جس کا طبی وصال ہوا ہو، اور ان میں سے کسی ایک کا قاتل ایسا نہیں کہ جو کافر ہو، جو یہودی ہو۔ اور بولو یار، سارے کے سارے مسلمان۔ اور کیا اجر رسالت دیا ہے؟ جاتے وقت حضور تلقین کر کے جا رہے ہیں، نصیحت کر کے جا رہے ہیں، وصیت کر کے جا رہے ہیں، میں جا رہا ہوں، میری زہرا کا خیال رکھنا، میرے علی کا خیال رکھنا، میرے حسنین کا خیال رکھنا، میری اہل بیت کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ جڑ جانا، ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا۔ ہدایت ملے گی اسے جو ان کی دہلیز پہ آئے گا، جو ان کے آستانے پہ آئے گا، جو ان کے در پہ آئے گا۔ کیا اجر رسالت دیا ہے امت نے؟ حضور کے جانے کی دیر تھی، میرے محمد کی بیٹیوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھ کے شام کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ کہاں شام کے بازار کے ماحول، کہاں محمد کی بیٹیاں؟ دمشق کا بازار ہے، امام ابن عساکر لکھتے ہیں لوگ چھتوں پہ چڑھے تماشا دیکھ رہے ہیں، کوئی پتھر پھینکتا ہے، کوئی تیر پھینکتا ہے، کوئی نیزہ پھینکتا ہے، اور شام کا تنگ بازار ہے، محمد کی بیٹیوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے ہیں، قافلہ گزر رہا ہے۔ یکا یک امام ابن عساکر لکھتے ہیں، مدثر بھائی، امام ابن عساکر نے لکھا، اہل سنت کے امام امام خازمی نے لکھا مقتل حسین میں، وہ لکھتے ہیں کہ یکا یک اچانک سڈنلی شام کے بازار میں خاموشی ہو گئی، سناٹا چھا گیا، چپ ہو گئی، خاموشی۔ پاک محمد کی پاک بیٹی فرماتی ہیں، بیٹا سجاد خاموشی کیوں ہو گئی؟ سناٹا کیوں چھا گیا؟ کوئی ٹھٹھا مذاق کرنے والا نظر نہیں آ رہا، کوئی چابک مارنے والا نظر نہیں آ رہا، کوئی میری سکینہ کو ستانے والا نظر نہیں آ رہا، کوئی تیر پھینکنے والا نظر نہیں آ رہا، کوئی نیزہ مارنے والا نظر نہیں آ رہا۔ کیوں سناٹا ہو گیا؟ میرے امام پاک پھپھو کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پھپھو جان، مسلمان نماز پڑھنے گئے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پاک محمد کی پاک بیٹی فرماتی ہے، بیٹا سجاد ذرا پوچھ تو صحیح ان نمازیوں سے، ذرا پوچھ تو صحیح ان مسلمانوں سے، نماز والوں کو شہید کر کے، اوے نماز کی قبولیت کا سر کاٹ کے، نیزے پہ چڑھا کے، درود والوں کو قتل کر کے، یہ کون سی نماز پڑھنے گئے؟ یہ کن کی نماز پڑھنے گئے؟ لعنت اللہ علی الہ الا اللہ۔